نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم ان مسابقات کے کنوینر عالی قدر حضرت قاری احمد تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، طلباء عزیز، برخورداران ملت، خدام قرآن، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم کی نسبت سے اس عظیم الشان اجتماع پر اور مسابقات کے تمام مراحل کامیابی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچنے پر میں وفاق المدارس کو اور اس کے تمام ذمہ داران و کارکردگان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں تو اللہ تعالی اس اجتماع اور اس میں شریک ہونے والوں پر نقد کچھ انعامات نازل فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ اس اجتماع میں شریک ہونے والوں پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ سکینہ، سکون، تسکین، یہ ضد ہے اضطراب اور پراگندگی کی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اس مجلس اور اس میں شریک ہونے والوں کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور ایسے مجالس پر بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ ملائکہ رشک کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا فیصلہ کیا اور روئے زمین پر اس کی خلافت کا اعلان کیا تو ملائکہ نے اس وقت کہا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، آپ ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں کہ جو روئے زمین پر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو آپ کی تحمید و تقدیس کرتے ہیں۔ اب دونوں کردار سامنے آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو جب ایسی مجالس منعقد ہوتی ہیں تو ملائکہ کو اپنی وہ بات یاد آتی ہے کہ ہم نے تو انسان کے بارے میں کچھ اور سوچا تھا، کہ اس کو جس خمیر سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو عناصر شامل ہیں ان عناصر کے اندر آگ بھی ہے، یہ تو مشتعل ہوگا، یہ تو فساد مچائے گا، یہ تو خون بہائے گا،
ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہی انسان بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے دین ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے، اللہ کی کتاب ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان منظر ہوگا کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ملائکہ تہ بتہ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور رش کریں گے کہ اس انسان کے بارے میں ہم نے کیا کہہ دیا۔ آج جو علماء کرام مدارس دینیہ میں علم دے رہے ہیں اور علم کے بعد اس علم پر عمل سکھانے کا طریقہ بتاتے ہیں، عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت معلم کی تھی، انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دوسری حیثیت آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بلند اخلاق اور اعلیٰ تربیت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ تو ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رشک کرتے ہیں اس کے اوپر۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اپنی مجلس میں اللہ اس مجلس میں شریک ہونے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم جیسے بیکار قسم کے لوگوں کو، غریب اور پسماندہ لوگوں کو، بلکہ پسفتادہ لوگ آئے، ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے، ہم فخر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی مجلس میں یاد کیا جائے گا، وہ اپنے ماحول میں جن لوگوں کو یاد کرے گا، اس سے بڑا عظمت والا کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر اس پر فخر کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ سو اگر آپ ناز کرتے ہیں آج اس مجلس میں شرکت پر، تو بجا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ بھائی ذرا بیٹھ بھی جاؤ بیٹا۔ نماز میں بھی امام کی قرات کو سننا واجب نہیں ہے، اطاعت اور اقتداء ہی واجب ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے، اس پر عمل کرو گے تو یرفع بها اقواما، اور اس کی طرف پیٹھ پھیرو گے، نافرمانی کرو گے تو یدع بها آخرین، اسی سے انسانیت اوپر بھی جاتی ہے اور اسی سے انسانیت نیچے بھی آتی ہے۔ معیار قرآن کریم ٹھہرا دیا ہے۔ قرآن پر عمل کرو تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، نہیں عمل کرو گے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دونوں پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ عمل کرنے کا انجام کیا ہے اور عمل نہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ انسانیت نے، جس نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا، اس نے اس کو سینے سے لگایا، اس نے اس کو اپنے دل کا نور بنایا، اپنی آنکھوں کی روشنی بنایا، اور اسی پہ ہدایت حاصل کی، راستہ بنایا اسے۔ اور راستہ بھی کہاں کا؟ جنت کا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بخشش کے لیے اپنے رب کی طرف سے، رحمت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو تاکہ جنت حاصل کر سکو۔ وہ جنت
کہ جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین، صرف چوڑائی. اسی لیے فلیتنافس المتنافسون، اسی لیے یہ مسابقے. تو کامیابی کا واحد راستہ یہی ہے کہ دنیوی زندگی کھیتی ہے، کھیتی میں محنت کرو گے تو پھر کچھ ملے گا نا، اور آخرت جو ہے کمائی کا. اب مدارس اگر یہ کام کریں کہ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کریں، قرآنی علوم کی طرف متوجہ کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تشریح ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اس قرآن پر عمل کرنے کا ایک نمونہ ہے انسانیت کے سامنے. کیسے معلم اللہ نے انسانیت کو عطا کیا. دشمن بھی آج تک 1400 سال ہو گئے آپ کے کردار پر انگلی نہیں رکھ سکتے. لیکن جو آنکھوں کے بھی اندھے ہیں اور دل کے بھی اندھے ہیں، ان کا کیا کہیں. لیکن میں اس پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم رمضان شریف میں نازل ہوا. بالکل ٹھیک ہے، بلکہ باقی کتب بھی رمضان شریف میں نازل ہوئے. اس مہینے کو بہت بڑی منزلت حاصل ہے، اور ہم پاکستانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان بھی رمضان شریف میں بنا. اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن بھی رمضان میں اور قیام پاکستان کی نسبت بھی رمضان کو، تو پھر قرآن کا جو حق پاکستان پر ہے وہ شاید کسی اور پہ نہیں. اور جو 75 سال سے ہم اس قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اپنی بری معیشت پر پھر روتے ہو، پھر تو یہی ہوگا. ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ ایک ایسی آبادی کی مثال پیش کرتا ہے جہاں امن بھی تھا اور جہاں اطمینان بھی تھا، اور پھر اس امن اور اس اطمینان کے ایک علت بھی بیان کر دیتا ہے کہ معیشت بڑی خوشحال تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا تھا. انہوں نے قدر نہیں، نافرمانیاں شروع کر دی. جب نافرمانیاں شروع کی فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر معاشی تنگی بھی مسلط کر دی، بھوک اور پیاس بھی، اور خوف بھی، بدامنی بھی. اپنی بدامنیوں کا اندازہ لگائیں. ایک دن بلوچستان میں حادثہ ہوتا ہے، 42 آدمی شہید. اگلے دن ایک دینی مدرسے میں حادثہ ہوتا ہے. مجھے جو آج رپورٹ ملی ہے وہ تو تقریباً 40 کے قریب طلباء ہیں. اور آج پشاور میں جو ہوا،
ہماری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو ان حادثات کا نشانہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت نصیب فرمائے۔ مسلمان تھے، ہم پر وہ مغفرت کی دعاؤں کا حق رکھتے ہیں۔ آپ ہی کے ساتھی تھے، قرآن پڑھنے والے چھوٹے بچے۔ ہم بدمنیوں کا شکار ہو گئے، مہنگائی ہے، روز ہم رو رہے ہیں، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بڑھ رہی ہیں، حکومت ناکام ہے، حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے اعمال کی طرف کسی نے توجہ نہیں کرنی۔ من حیث القوم بات کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور جب ہم من حیث القوم اس طرح کا کردار اپنائیں گے تو پھر حکمران بھی ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن بہرحال ہمارے دینی مدارس نے علم کو تقسیم نہیں کیا، واضح کہہ دینا چاہتا ہوں۔ علم کو تقسیم کیا ہے انگریز نے۔ علی گڑھ کا مدرسہ قائم ہوا تو نصاب انگریز نے دیا۔ آج بھی کوئی عالم دین علی گڑھ مدرسے کے نصاب سے اختلاف نہیں کر رہا، اتنا کہتا ہے کہ برصغیر میں قرآن کا علم تھا، وہ نصاب میں کیوں نہیں؟ برصغیر میں حدیث کا علم تھا، وہ نصاب میں کیوں نہیں؟ برصغیر میں فقہ کا علم تھا، وہ نصاب میں کیوں نہیں؟ برصغیر کی سرکاری زبان فارسی تھی، تم نے کیوں نکالا اس کو؟ اور دیوبند مدرسہ قائم ہو گیا، پھر اور مدارس قائم ہو گئے۔ آج سب سے زیادہ تنقید مدارس پہ ہوتی ہے، بچوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے مدارس کے اندر پڑھنے والے نوجوانوں کی معیشت کا۔ بھائی تمہارے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو لوگ گریجویٹ بن رہے ہیں، بڑے بڑے اسناد حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں اپنی بغل میں لیے قطار اندر قطار کھڑے ہیں، تم ان کو روزی نہیں مہیا کر سکتے، معیشت مہیا نہیں کر سکتے۔ میری فکر لگ گئی ہے آپ کو؟ ان کو تو پہلے پورا کرو۔ لیکن میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی خوبصورت الفاظ کے ساتھ کوئی مقدمہ پیش کرے، کوئی موقف پیش کرے، آج کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، مغربی دنیا، وہ دینی مدرسے کا خاتمہ چاہتی ہے، اور ہم اس وطن عزیز میں ان کے ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہی کچھ ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا، کبھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مدارس ایک حقیقت ہے، امت نے قبول کیا ہے۔ امت نے جس چیز کو امت قبول کرے، وہ خدا یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کے انتظام کے تحت قائم مدارس، مکاتب، سکولز، وہ شاید کہیں پر ابھی بھی نہ ہوں، اور لوگ مطالبہ کریں ہمارے ہاں پرائمری سکول کھول دو، لیکن ایسی جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جہاں قرآن و حدیث کے لیے کوئی مکتب موجود نہ ہو، الف بے پڑھانے کے لیے بچوں کو کوئی مکتب موجود نہ ہو۔ اللہ نے ایسی قبولیت عطا کی۔ اور ہم نے کب کہا کہ آپ نصاب کو تقسیم کریں؟
حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا سے واپس آئے اور اپنی زندگی کی وہی چند مہینے باقی تھے، سال پورا نہیں کر سکے، اسی میں علی گڑھ گئے اور ان سے کہا نصاب ایک کر، انہوں نے پذیرائی نہیں دی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ انہوں نے مشترک نصاب بنا کر ہندوستان میں مشتہر کیا، پذیرائی نہیں ملی، پاکستان قائم ہوا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی، سن 47 سے 51 تک انتظار کرتے رہے اور زور ڈالتے رہے کہ مشترک نصاب۔ یہاں کی بیوروکریسی نے قبول نہیں کیا، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے قبول نہیں کیا، پھر ہمارے خلاف تقریریں، تم لوگوں کی صلاحیتیں برباد کر رہے ہو۔ آؤ، آج بھی ہم تیار ہیں اس بات کے لیے، لیکن یہ کہ ہم نے تمہیں کچھ مدرسے حوالے کیے تھے، ہم نے تمہیں کچھ مدرسے حوالے کیے تھے، اس کا جو انجام ہم نے دیکھا، 75 سال کے بعد بھی اب ہم تم پر اعتبار کریں کہ تم دینی مدرسے اور دینی علوم کی حفاظت کرو گے؟ اور خان عبد الغفار خان کا ایک مدرسہ عثمانزئی میں، وہ ہمارے حوالے ہوا، آج وہ علاقے کا سب سے بڑا دینی مدرسہ دارالعلوم ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے اور ٹھیک ٹھاک کی ہے، برباد نہیں ہونے دیا اس کو۔ ہم کسی کی خدمات کو ضائع نہیں کرتے، قدر کرتے ہیں اس کو۔ اب میرے محترم دوستو، اس کے باوجود بھی تنگ نظر آپ کو کہا جاتا ہے۔ مولوی صاحب بڑا تنگ نظر ہے، بلکہ مولوی صاحب سے پہلے مسلمان بڑا تنگ نظر ہے۔ یورپ بڑا وسیع النظر، یورپ میں آزادی ہے، مسلمانوں میں تو تنگی ہے اور قید ہے۔ کیا جھوٹ بولتے ہو یار؟ دیکھو، سیدھی سادی بات ہے، ہم یہودی اسی بھی کہنا چاہتے ہیں، مسیحی اسی بھی کہنا چاہتے ہیں، دنیا کے عیسائی اسی بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایمان اگر تورات پر ہے، اور یہودی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نصارہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے نزدیک انجیل مقدس وہ آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیغمبر ہیں، ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن انبیاء کا سلسلہ جب جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے، اور کتابوں کا سلسلہ جب قرآن کریم پر مکمل ہوتا ہے، تو آپ ہمارا انکار کرتے ہیں، ہم آپ کا انکار نہیں کرتے۔ سو ہم اقرار کرنے والے ہیں، اقرار کرنے والا وسیع النظر ہوتا ہے، تم انکار کرنے والے ہو، انکار کرنے والا تنگ نظر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن کریم کی وسعت، اسلام کی وسعت، اس کا اعتدال اور انسانیت کے لیے اس کی تربیت کا نظام۔ یہ فاصلے کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان فاصلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میری تو عادت ہے، جمعیت علماء آج ملک کی سیاست کی ایک حصہ ہے، لیکن ہم حکومت کے خلاف ہوں یا حکومت کے اندر ہوں، دینی علوم، مدارس اور قرآن و سنت کے قانون کے لیے ہماری خدمات رہتی ہیں۔ حکومت میں رہ کر بھی اختلاف کرتے ہیں اگر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو۔
حکومت کی وجہ سے موقف تبدیل نہیں کرتے، اور یہ ہمارے سارے اکابر گواہ ہیں اس کی، اپنا مقدمہ ہر جگہ لے جاتے اور دلائل سے پیش کرتے. کوئی اشتعال میں ہم نہیں آتے، جھگڑا ہم نہیں کرتے، لیکن اس چیز کو ہم لاتے ہیں. اور یہ مغرب اتنا تنگ نظر، یہ جو قرآن کو جلاتے ہیں، تو یہ لوگ غیظ و غضب میں آ کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. مسلمانوں کو کیا اشتعال دیں گے؟ تم خود اشتعال میں یہ حرکتیں کر رہے ہو. تم ہمیں کیا وسیع نظری کا درس دو گے؟ تم اپنی تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہو. تم ہمیں کیا شائستگی بتاؤ گے؟ تم اپنی غلاظت اور خباثت کا مظاہرہ کر رہے ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے. اور اسلام قائم ہونے کے لیے ہے، حق ہمیشہ رہنے کا نام ہوتا ہے، اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹنے کا نام ہے. سو تم ہمیشہ کے لیے مٹنے والے ہو اور ہم ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے ہیں انشاءاللہ. تو میرے محترم دوستو، ان باتوں کو مد نظر رکھیں، اور مدارس کے طلباء اور پھر یہ معصوم بچے، انہوں نے قرآن یاد کیا. انگریز نے بھی ایسا کیا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں ایک کتاب ہے، وہ کتاب اصل مسئلہ ہے. اس کے نسخے اکٹھے کیے اور کو آگ لگائی. یہ مغرب میں ابھی ایک آدھ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے تو سارے مسجدوں سے اور ہر مولوی کے گھر سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، اور ہمارے اکابر نے 2 بچے آگے کیے، اور ابتدا سے لے کر بسم اللہ سے لے کر والناس تک کا قرآن سنایا. کہا اس سینے سے کیسے نکالو گے؟ تو ہم ان چیزوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. اپنا منہ کالا کر رہے ہو، اور اس قسم کی حرکتوں سے مسلمان نہ مرعوب ہوتے ہیں، نہ اسلام کا مشن رکتا ہے، وہ آگے بڑھتا رہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز. اور یہ جمعیت مدارس کی، طلباء کی، علماء کی انشاءاللہ العزیز نظم کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے خادم بنیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، چاہے وہ ڈویژن لیول پر ہے، چاہے صوبے لیول پر ہے، چاہے یہاں مرکزی لیول پر ہے، میں کامیاب طلباء اور پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے مدارس اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی قبول فرمائے. اور میری ایک شرکت ہے اس میں کہ جو پہلے نمبر پر آیا ہے وہ ایسے مدرسے کا بچہ ہے کہ جس کا محتمم صاحب جو ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے. تو اس وجہ سے یہ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میرے دوست کا ایک برخوردار آج وہ پہلی نمبر پہ پورے ملک پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبولیت فرمائے. آپ